بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس نشست میں مسئلہ وراثت انبیاء کرام علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جس میں ایک موصوف انبیاء کرام علیہ السلام کی مالی وراثت کو ثابت کرنے کے لیے چند شبہات پیش کرتے ہیں، تو آج کی اس مجلس میں ان شبہات کے جوابات اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جامعیت کے ساتھ بیان کروں۔ تو پہلے آپ ذرا اس موصوف کے اعتراضات کو سنیں، پھر میں اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی، تو وہ وارث سلیمان و داؤد۔ پہلی بات کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی سے وراثت نہیں لیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے۔ ہماری طرف سے ایک ہی گزارش ہے کہ حضرت قبلہ آپ اپنی اس بات پر دلیل پیش کرو، آپ حوالہ اور ثبوت پیش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم کی وراثت لی تھی۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کریم میں ہے ووارث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ ہماری طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو دیگر 17 بیٹوں کا بھی ذکر ہوتا، حالانکہ ان کا اجمالاً ذکر بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 آگے اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمانے لگے کہ اے لوگو ہمیں اللہ کریم نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ پرندوں کی تعلیم یہ وراثت مالی نہیں ہے، پرندوں کی بولی کی تعلیم یہ معجزہ نبوت ہے اور وراثت معنوی ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی، میں موالی سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے۔ اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا حضرت زکریا کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے، میری نبوت چھین لیں گے؟ انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جائیداد ہے، میرے بعد میرے موالی اس پہ قابض ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، اس بات کو ذوق بھی نہیں مانتا، اور یہ بات قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنا مال و دولت اکٹھا کیا تھا، کتنا اپنی جاگیر بنائی تھی، کتنا کوٹھیاں اور بنگلے بنائے تھے۔ نمبر 2 نبی کو اپنی زندگی کے آخر میں نہ امت کی پریشانی ہے نہ ہی دین کی پریشانی ہے، بلکہ اگر ان کو فکر ہے تو صرف مال و دولت کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا غلط بات ہے کہ نبی کو امت کی فکر بھی نہیں ہے، دین کی فکر بھی اتنا نہیں ہے جتنا وہ مال و دولت کی فکر کر رہے ہیں کہ لوگ اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ یہ بات شان نبوت کے خلاف ہے، منصب نبوت کے خلاف ہے، اور آگے اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ کریم بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا یحییٰ۔ پھر آگے اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں انہیں حکمت و نبوت عطا فرما دی تھی۔ اب اگر اس سے مالی وراثت مراد ہوتی تو جواب میں کتاب و حکمت کی بجائے مالی خزانوں کا ذکر ہوتا، جبکہ کتاب و حکمت کا ذکر ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں وراثت مالی مراد نہیں بلکہ وراثت علمی مراد ہے۔
باقی باغ فدق کے حوالے سے اس نے ایک بات کی ہے، پہلے آپ حضرت موصوف کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، پھر میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق. حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا. اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے. پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا. انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے. عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی. عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی. یہ مامون رشید تک پہنچتا ہے اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا. معزز سامعین و ناظرین، شرح نہج البلاغہ ابن حدید اور شرح نہج البلاغہ ابن میثم، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اصنع بہا کما کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فدق کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے. فرضیت بذالک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی ہو گئیں. فاخذت العہد علیہ بہ، پھر انہوں نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ آپ اسی طرح تقسیم کرو گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا، کان یاخذ غلتھا، فدق کا غلہ جب آتا تھا آپ اس کو وصول کرتے، فیدفع الیہم منہا ما یکفیہم، آپ اس میں سے حضرت فاطمہ کو اور دیگر اہل بیت کو اتنا حصہ عطا فرماتے جو ان کو کافی ہو جاتا. ثم فعلت الخلفاء بعدہ کذالک، پھر ان کے بعد خلفاء بھی اسی طرح تقسیم فرماتے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے تھے. الی ان علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اور خلیفہ بنے. اس وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک فدق کی تقسیم ایک جیسی رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑا بہتان ہے اور جھوٹ ہے. باقی مروان کے فعل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ کریم حقائق کی روشنی میں بات سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دلیل کی دنیا میں باطل کے شبہات کو صاف کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.